دیا جسٹس عامر فاروق نے مخالفت کی اور فیصلے کو ججمنٹ کو ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کرنے کے بعد اس کو ججمنٹ کو ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا اور ایک پریس ریلیز سے اس فیصلے کو ایک جج دو ججز کی رائے کو کیسے ختم کر سکتا ہے؟ دو ججز نے فیصلہ خان صاحب کے حق میں دیا، ایک جج کیسے ختم کر سکتا ہے؟ عدالت کو میں نے بتایا کہ یہ 1 سال پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، دوبارہ یہ بینچ بن ہی نہیں سکتا، اور 6 ججز کا جو خط ہے یہ بھی میں نے عدالت کو بتایا، اس کے اندر اس کیس کا ذکر اسی حوالے سے ہے کہ یہ معاملہ جو اس خط کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہاں سے شروع ہوا مداخلت والا، اور یہ بھی بات بتائی۔ عدالت نے ایک انویلپ کھولا، انویلپ کے اندر انہوں نے کہا جی کہ دوسری سائڈ سے جو وکیل پیش ہوئے ان کو کہا کہ کیا وہ آپ نے انویلپ کھولا ہے، وہ پڑھا ہے؟ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا پوچھ رہے نے لفافہ کھولے ہے، انہیں پھر بھی نہیں سمجھ آئی۔ دوبارہ انویلپ کھولا گیا، انویلپ کے اندر ججمنٹ تھی اور ججمنٹ کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ 2-1 سے فیصلہ آ چکا ہے، تو دوبارہ اس کو کیا سن سکتے بتائیں آپ؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں ٹائم دیں، یہ ججمنٹ بھی دے دیں اور ٹائم بھی دے دیں اور ہم اگلی ڈیٹ کے اوپر سسٹ کریں۔ کوئی جواز نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کی سزائیں ختم کرنے کا معاملہ ہو تو اس وقت وکیل اویلیبل ہی نہیں ہوتے، کوئی لندن بھاگا ہوتا ہے، کوئی سپریم کورٹ میں ہوتا ہے، کوئی کہیں ہوتا ہے۔ ایک فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، وکیل ہم سے پہلے آ کر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس لیے کہ اس کو اپوز کیا جائے اور اس کیس کو فکس کروا کے اس کے اندر سماعت کر کے خان صاحب کے خلاف فیصلہ لایا گیا۔ تو عدالت میں جب یہ بتایا گیا تو عدالت نے پڑھا، ججمنٹ پڑھی اور کہا کہ یہ تو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے۔ عدالت نے اس کیس کو خارج کر دیا۔ الحمدللہ یہ حق کی جیت ہے۔ خان صاحب کے کیسز جو خان صاحب کے حق میں آ رہے ہیں کوئی ڈیل والا معاملہ نہیں ہے۔ کل بھی 9 مئی کے حوالے سے بریت ہوئی اور آزادی مارچ کے 2 کیسز ان میں بریت ہوئی، اسی بنیاد کے اوپر بریت ہوئی کہ پراسیکیوشن کوئی شواہد پیش نہیں کر سکی۔ پراسیکیوشن کے پاس کوئی شواہد نہیں تھے، جو کہتے تھے کہ ناقابل تردید شواہد ہیں۔ آپ نے 9 مئی کیا ہے، میں نے عدالت کو بتایا کہ ان کے پاس کیا کوئی آڈیو ویڈیو کوئی ایویڈنس ہے ریکارڈ کے اوپر یہ ثابت کر سکیں کہ یہ عمران خان کا، یہ پارٹی کا یہ قصور ہے؟ تو ریکارڈ کے اوپر، فائل کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے وہ ثابت کریں کہ عمران خان جو ہے وہ قصوروار ہے۔ 9 مئی کو وہ گرفتار تھے۔ پنجوتا صاحب ڈیلی بیسس پہ ضمانت ہو رہی ہے، جو مین کیسز ہیں ان میں کب ضمانت ہوگی اور عمران خان کب باہر آئے گا؟ دیکھیں جو مین کیسز ہیں 2 کیسز رہ گئے ہیں، ایک ہے عدت والا کیس اور ایک ہے سائفر۔ سائفر کے اندر ایک نقطے کے اوپر 1 گھنٹہ سماعت کی جاتی ہے، اس نقطے کو پھر کہا جاتا ہے کہ مزید اس نقطے کے اوپر اگلے ہفتے سماعت ہوگی۔ اگر دیکھا جائے تو سائفر کیس بڑا کلیئر ہے اور عدالت سمجھے کہ اس کو فیصلہ دینا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر 1 گھنٹہ بھی نہیں لگنا چاہیے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح مداخلت ہو رہی ہے اور جس طرح سے مداخلت کی جاتی رہی ہے تو یہ اسی کا تسلسل ہے جس کی وجہ سے کیسز لٹکائے جا رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ان میں بریت ہونی ہے، اس وجہ سے سزائیں معطل ہونی ہیں، تو اس وجہ سے ان کیسز کو لٹکایا جا رہا ہے، اور جہاں پر نئے کیس بنانے کا معاملہ ہو تو وہاں پر توشہ خانہ پارٹ 4 سٹارٹ کر دیا گیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ نئے کیسز میں سزائیں سنائی جائیں تاکہ یہ 2 کیسز، کیونکہ ان کی حد تک خان صاحب رہ گئے اندر پابند سلاسل ہیں، تو وہ باہر نہ آ جائیں، نئے کیسز میں سزا سنائی جائے۔ تو یہ ان کی ٹیکٹس ہے، ایک عدت کیس ہے اور ایک سائفر کیس ہے۔ تو ہم یہ استدعا کرتے ہیں عدالت سے کہ فیئر ٹرائل، جو کہ آئین کا آرٹیکل 10A ہے، یا تو وہ ختم کر دیں، فیئر ٹرائل بھی ختم کر دیں، رائٹ ٹو پرائیویسی جو ہے آرٹیکل 14 ہے وہ بھی ختم کر دیں، کیونکہ پرائیویسی کے اوپر حملے تو ہو رہے ہیں، اور آ کر ادھر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ ایسے ریمارکس کیوں دیے گئے۔ آپ سے کسی نے آپ سے کوئی مخاطب ہوئے، آپ کسی کے مطلب میرا معاملہ اس کے ساتھ ہے، آپ کہیں کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، یہ بات نہ کرے، تو یہ تو وہ بات ہے نا۔ جی بہت شکریہ سر، تھینک یو۔